اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمدہ وعلائہ کما نحمدہ ولا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث صلوات بواجب اللہ. خوشنودی جناب خدیجہ کے لیے سب مل کے سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیا آل محمد. مرکزی تنظیم عزاداری کے زیر اہتمام سلسلہ مجالس تفسیر کے سلسلے کی 10ویں تقریر اور اس جزوے کی 3ری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر سورہ مبارکہ القارعہ. لیکن آج یہ مجلس ظاہر ہے کہ آج کے دن کی مناسبت آپ کے پیش نظر ہے اور میرے بھی پیش نظر ہے اور اس بی بی کا تذکرہ بھی ہے کہ جو محسنہ اسلام ہے، ملیکۃ العرب ہے، ینبوع کوثر ہے، ام بطول ہے، ام ائمہ ابرار ہے. ظاہر ہے مجھے اپنے موضوع ہی پہ گفتگو کرنی ہے مگر چاہتا ہوں کہ کچھ جملے نوجوان دوستوں اور بھائیوں تک پہنچا دوں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں. ابھی امام بارگاہ دربار حسینی میں ایک جملہ کہہ کے آ رہا ہوں، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں اور میں اپنے موضوع سے مسلسل ہو جاؤں. اور یہ جملے کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں ٹیلی ویژن پہ اور جگہوں پہ جہاں ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہیں خبر کہ کیوں اس طریقے سے اور اس شدت سے اس بی بی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تو ابھی وہاں ایک جملہ کہا تھا، جملہ آپ کے حوالے بھی کر دوں کہ یہ غور طلب بات ہے جہاں اور ازواج اور امہات المومنین کا تذکرہ ہو رہا اور میں نے اس پہ بہت غور و خوض کیا اور اس غور و خوض کے بعد بس ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے احسانات اور اتنی خدمات کے بعد ذکر خدیجہ اسی لیے نہیں ہوتا. جملہ پہلا تقریر کے آپ کے حوالے اور یہیں سے مسلسل ہو جائے. اتنی خدمات اور اتنے احسانات کے باوجود شاید ذکر خدیجہ اس لیے کم ہے کہ اگر کریں گے تو بتانا پڑے گا نکاح کس نے پڑھایا تھا. ہاں جو تھکا ہوا نہیں اور تازہ دم ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے. ایک جملہ ابھی کیا کہہ رہا ہوں، ایک جملہ
جسے علامہ عباس محمود عقاد نے لکھا ہے اور ان کا تعلق علماء اہل سنت میں سے ہے۔ جامع ازہر اس وقت بہت بڑی علمی دانشگاہ ہے مصر میں، اور اس سے بڑا شاید ہی کوئی ادارہ علم اسلام کے لیے علمی وابستگی کے لیے اور مدرسے کے طور پہ موجود ہے، اور آپ نے اس کا نام سنا ہوا ہے۔ وہاں سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے نبی کی زندگی پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، روایت کے ترجموں تک نبی کی زندگی پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، آئلی زندگی پر بھی، اقتصادی زندگی پر بھی، نبی کی جنگوں پر بھی۔ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے ایک جملہ لکھا، اور انفرادیت کے لیے یہ جملہ آپ کے حوالے شاید نوجوانوں کے کسی منزل پہ کام آئے۔ عالم اسلام کا جملہ، ان کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ خدیجہ کی انفرادیت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ جو فضائل ہیں اگر کچھ اور نہ بھی ہوتے تو سیدہ خدیجہ کی فضیلت کے لیے ایک ہی فقرہ تاریخ میں کافی ہے۔ جملہ عباس محمود عقاد کا آپ کے حوالے اسے محفوظ کیجئے اور اسے لے جائیے جہاں تک لے جا سکتے۔ انہوں نے لکھا کہ جناب خدیجہ کے بعد نبی نے جتنے بھی عقد کیے ہیں، 10 ہیں کہ 11 ہیں، جتنے بھی عقد کیے ہیں وہ سب عقد 2 وجوہات کی بنا پر ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائیے، وہ سارے عقد 2 وجوہات کی بنا پر ہیں۔ انہوں نے لکھا کچھ بیویوں سے اس لیے عقد کیا تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں۔ دیر سے پہنچ رہا میرا جملہ۔ کچھ بیویوں سے اس لیے عقد کیا تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں، اور کچھ سے اس لیے عقد کیا کہ اسلام مضبوط ہو جائے۔ عباس محمود عقاد کا جملہ جو حوالہ دیکھنا چاہے میرے پاس آ جائے۔ انہوں نے لکھا کچھ سے اس لیے عقد کیا، مثلا کچھ بیویاں ایسی تھیں جو قبیلے اور خاندان اور معیشت کے اعتبار سے کمزور تھیں، تو چونکہ نبی نے ان سے عقد کیا تو اب ظاہر ہے کہ ان کا وقار بلند ہو گیا، کیونکہ جس قبیلے میں نبی عقد کر لے اس کا اقبال بلند ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کی زوجہ کا ام المومنین کا قبیلہ ہے، تو نبی کی شادی کرنے سے وہ قبیلہ بلند ہو گیا۔ اور کچھ کی اسلام سے اور بنی ہاشم سے دشمنی تھی، تو اب جب عقد ہو گیا اور رشتہ داری ہو گئی تو اس کی وجہ سے اسلام کو نفع پہنچا ہے۔ اس کے بعد جملہ انہوں نے لکھا، ہر مدح خدیجہ سننے والے کی نظر کر رہا ہوں، انہوں نے کہا چاہے یہ وجہ ہو چاہے یہ وجہ ہو، ایک بات تو طے ہے، بعد خدیجہ جتنے عقد ہوئے وہ مصلحت کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ جملہ ضائع نہ کیجیے گا، وہ مصلحت کی وجہ سے ہوئے۔ زمانہ یاد رکھے، مصلحت والی ازواج اور ہے، مشیت والی اور ہے۔ نعرہ حیدری، بابا زبران، نعرہ سلوات۔ نہیں ایسے نہیں، سب شاندار سی صلوات پڑھیں، مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ القاریہ، تو میں واپس آ گئے اپنی منزل پر۔ القاریہ تو والقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے قاریہ۔ اب قاریہ کا ترجمہ قاریہ ہی کر رہا ہوں، تفسیر عرض کر چکا، تعویلات آپ کے حوالے کر چکا۔ ناک پہ نشان لگانے والا عذاب، چہرے پہ نشان لگانے والا عذاب، تم کیا جانو کہ یہ قاریہ کیا ہے، چاہے وہ ذوالفقار ہے چاہے وہ امام زمانہ کا ظہور ہے۔ لیکن جہاں دوسرے مقام پر، آج ایک منزل اور آگے آپ کو لے جاؤں، ایک دوسرے مقام پر جہاں سورہ حاقہ میں اسی ترتیب کے ساتھ کہا الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کیا ہے حاقہ، کیا ہے وقوع پذیر ہونے والی، تم کیا جانو کیا ہے وقوع پذیر ہونے والی، اور فوراً فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم ثمود قوم عاد۔ اب میں کیا کروں کہ دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے اور یہ دن بہت تھوڑے ہیں، یہ ایک علیحدہ تقریر کی متقاضی ہے، بلکہ ایک سلسلہ تقاریر کی کہ قوم عاد اور ثمود پہ عذاب کیوں آیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کذبت بالقاریہ، انہوں نے قاریہ کا انکار کیا تھا، اسی لیے ان پہ عذاب آ رہے ہیں۔ اور اگلی آیتوں میں کہہ رہا ہے وہ جو ثمود تھے انہیں ہم نے ایک آسمانی چیخ سے ہلاک کیا، اور جو قوم عاد تھی انہیں برباد کر دینے والی سرسر نامی ہوا سے برباد کیا۔ تو دیکھیے اگر تلاش کرتے چلیے تو 4 یا 5 بڑی وجوہات ہیں۔ وقت نہیں ہے اب دامن وقت میں کہ میں ایک ایک آیت آپ کے حوالے کروں۔ تلخیص 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کی طرف، دیکھیے دونوں کی طرف نبی آئے، حضرت ہود کو قوم عاد پہ بھیجا گیا، تھوڑی سی مشکل بات مگر اسے محفوظ کریں گے تو اگلی منزلیں بہت دلچسپ ہیں۔ وَأَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے ان کے بھائی ہود کو ان پہ بھیجا جو انہی میں سے تھا، اسی قوم میں سے تھا۔ تو قوم ہود پہ، قوم عاد پہ حضرت ہود آئے، اور قوم ثمود پہ حضرت صالح آئے۔ عاد نے یہ کیا کہ جب حضرت ہود علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ اپنے بتوں کو چھوڑ دو،
ایک خدا کو مانو. تو پلٹ کے کہتے ہیں اچھا ہمیں اپنے خداؤں سے پھیرنے کے لیے آئے ہو. توجہ کیجئے گا. تو چونکہ ہادی کا انکار کیا اس لیے عذاب آیا. توجہ کیجئے گا. چونکہ ہادی برحق کا انکار کیا اس لیے عذاب آیا. پہلی وجہ مفسرین نے لکھی, شیعہ سنی مفسرین کی کتابیں بھری پڑی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ حجت وقت کا انکار کیا. دوسری وجہ یہ کہ وہ پلٹ کے کہتے تھے ہم تمہیں نبی کیسے مانے, تم تو ہم جیسے ہو. میں نے جملہ کہہ دیا اور میرے سننے والے حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم تمہیں, پڑھ لیجئے گا سورہ مبارکہ ہود, سورہ اعراف میں بھی تذکرہ, تم تو ہم جیسے ہو. اگر فرشتہ کوئی آتا جو نورانی ہوتا, ہم میں چلتا پھرتا, تو پھر اس کو نبی مانتے. تمہیں اپنا نبی کیسے مانے؟ آپ کو پتا چلا قوم عاد ہلاک ہی اس لیے ہوئی, اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے. پتہ نہیں کہاں کھوئے بیٹھے ہیں آپ. اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھ رہے تھے. دوسرا, جو نبی نے معجزے دکھائے ان معجزوں سے پھر گئے. تین وجوہات پتہ چل گئی. ایک, حجت کا انکار کیا کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. دوسرا, اپنے جیسا سمجھا کہ تم تو ہم جیسے ہو, تمہیں کیسے نبی مانے. تیسرا مرحلہ یہ کہ آیات رب کا انکار کیا. قوم سمود کی طرف آ جائیے, انہوں نے بھی اپنے رب کی ایک آیت کا انکار کیا. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. صالح آئے ہیں قوم سمود پہ, اور جناب صالح نے آگے کہا کہ پڑھ چکا ہوں 2 برس پہلے تفسیر سورہ والشمس میں بہت تفصیل سے. وہ ناقہ آیا, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا, جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, تفسیر عزیزیہ میں یہ جو ناقہ آ رہا ہے, صالح کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ناقہ ہے. جناب صالح کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا ناقہ ہے. انہوں نے کہا یہ تھا پہاڑ سے ناقہ نکلے ہمارے سامنے, بچہ جنے, تب ہم تمہاری نبوت کو مانیں گے. تو پلٹ کے کہا تھا صالح نے مانو گے تم پھر بھی نہیں. لیکن قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ, یہ اللہ کا ناقہ ہے تو اس کی تعظیم کرو. ایک دن تم پانی پیو گے, ایک دن یہ پانی پیے. میرے مالک پوچھنا یہ ہے تو جسم و جسمانیت سے منزہ ہے, تو کبھی سواری کرتا نہیں, تو رہوار رکھتا نہیں, تو ناکہ رکھتا نہیں. کہ یہی سمجھا رہا ہوں, جملے کی قدر کیجئے گا, یہی سمجھا رہا ہوں جو شے میری حجت سے منسوب ہو جائے, جو ہاتھ ذکر میں بلند ہوتا ہے کسی کا محتاج نہیں ہوتا. جو شے میری حجت سے منسوب ہو جائے, اب وہ حجت کی نہیں رہتی, وہ میری ہو جاتی ہے. ناقہ تھا صالح کے لیے آیا, اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ناقہ ہے. کمال ہے امت کا, ناقہ صالح سمجھ میں آتا ہے, حسین کا ذوالجلال سمجھ میں. اتنی گرمی میں اتنی ٹھنڈی صلوات پڑھیں, آپ سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. توجہ کیجئے گا. عرض کر چکا ہوں بہت تفصیل سے, ساری بات نہ وقت ہے نہ دہرائی جا سکتی ہے. محدث دہلوی کا ایک جملہ سن لیجئے. ناقہ صالح تک آیا ہوں تو حدیث بڑی مشہور ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اور جیسے ہی چاند دیکھا تھا تو علی سے کہا تھا یا علی اول و آخرین میں 2 لوگ بڑے شقی ہیں. ایک وہ جو ناقہ صالح کی کونچوں کو کاٹے گا, اس کے پیر قلم کرے گا, اور ایک وہ جو تمہارا قاتل ہے. محدث دہلوی کا جملہ آپ کے حوالے, انہوں نے لکھا کہ ناقہ صالح کیونکہ انوار الہی سے بنا تھا اور اللہ نے کن کہہ کے اسے بنایا, تو اس وجہ سے چونکہ قدرت خدا مجسم تھی. محدث دہلوی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے, چونکہ قدرت خدا اس میں مجسم تھی اس لیے اس کا انکار کرنے والا شقی ترین ہو گیا اور قوم پہ عذاب آ گیا. انہوں نے کہا اس میں قدرت خدا مجسم تھی, علی میں سارا نور خدا مجسم ہے. اگلا جملہ تو سن لی جائے, اس میں قدرت خدا مجسم تھی, اس میں سارا نور الہی مجسم ہے, اس لیے اس کا قاتل. انہوں نے کہا وہاں معجزے کا انکار کیا گیا, عذاب آ گیا, یہاں عذاب کیوں نہیں آیا؟ علی کو قتل کرنے پہ بھی عذاب آنا چاہیے تھا. پوری توجہ ہو جائے تو جملہ کو, انہوں نے کہا بس ایک وجہ ہے کہ ہم پہ اس امت پہ عذاب نہیں آیا علی کے قتل کے بعد. کون سی وجہ؟ محدث دہلوی میرا مجمع پوچھ رہا کہ ایک وجہ سے ہم قاتل
قاتل علی پر لعنت کرتے ہیں. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ ہم قاتل علی پہ لعنت کرتے ہیں. نتیجہ کیا ملا نوجوانوں؟ اس امت کو تولے نے نہیں تبرے نے بچایا. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نعرہ حیدری. انبیاء کے معجزات کا انکار کیا گیا تو عذاب آ گیا. نوح کی کشتی کا انکار ہوا، عذاب آ گیا. صالح کی اونٹنی کا انکار ہوا، عذاب آ گیا. عصائے موسیٰ کا انکار ہوا، عذاب آیا. اس امت پہ کیوں نہیں آیا؟ لعنت کر کے ہم گواہی دیتے ہیں پالنے والے ہم قاتلوں میں سے نہیں ہیں. تو کہ ناقہ صالح میں قدرت خدا مجسم تھی. محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، علی کی ذات میں نور پروردگار مجسم ہے. 5 وجوہات کی بنا پر عاد و سمود پر عذاب آیا ہے. 5 وجوہات کی بنا پر، مگر ایک چھٹی وجہ بھی ہے. چھٹی وجہ بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. 5 یاد رکھیے گا. ایک، انہوں نے انکار کیا اپنے نبی کا. دوسرا، اپنے باطل خداؤں کو چھوڑنے سے انکار کیا. تیسرا، پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا. اللہ کے ناقے کی قدر نہیں کی. شقی ہو گئے اپنے نبی کے معجزے کے انکار سے. ان 5 وجوہات کے بعد جب میں نے چھٹی وجہ تلاش کی تو صاحب بصائر الدجات اور مختصر البصائر علامہ حسن بن سلیمان حلی نے لکھا کہ علی منبر پر ہیں اور کسی نے کھڑے ہو کے مسجد کوفہ کے مجمع سے پوچھ لیا، یا علی، یہ نوح کے قوم پہ عذاب کیوں آیا؟ یہ عاد و سمود پہ سرسر کیوں چلی؟ یہ ان پہ چیخ کیوں آئی؟ فلاں نبی کی قوم پہ فلاں عذاب کیوں آیا؟ فلاں نبی کی قوم پہ فلاں عذاب کیوں آیا؟ فلاں نبی کی قوم پہ فلاں عذاب کیوں آیا؟ مسکرا کے کہنے لگے ایک ایک بات کیا بتاؤں؟ ہر نبی اپنی امت کو نبی کی نبوت اور میری ولایت کی وصیت کر کے گیا. جس نے ولایت کا انکار کیا اس پہ عذاب ہے. ارے کتنے فرامین دکھاؤں؟ 1 درجن سے زیادہ فرامین معصومین موجود ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو ہلاک ہوا وہ ہماری ولایت کے مارے ہوا. اس کے معاملے میں وہ جس نے کوتاہی کی، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے ان کی امت، چاہے امت نوح ہو. کشتی کا انکار، ارے نوح کا انکار الگ بات ہے. کشتی کا انکار کیا تھا، ڈوب کے غرق ہو گئے. یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی، میری اہل بیت کی مثال اس امت میں سفینہ نوح کی مثال ہے. تو ایک وجہ اور سن لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بھی عذاب آیا ہے اور حضرت لوط نبی اللہ کی قوم پر عذاب آیا. لیکن جب گھیر لیا، مسلسل ہو گیا میں پچھلے 2 دن کی گفتگو سے، جب حضرت لوط نبی اللہ کے گھر کو گھیر لیا ان کی قوم نے، تو ایک دعا مانگی جناب لوط نے، لو ان لی بکم قوت او لآوی الی رکن شدید. قوم کی طرف دیکھا اپنے گھر کی چھت سے اور کہا کاش میرے پاس تمہارے لیے کوئی قوت ہوتی، تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی قوت ہوتی. او لآوی الی رکن شدید. قاریہ کی تفسیر آپ کے حوالے کر چکا. معنی دونوں کے ایک ہے، ذوالفقار ہو یا ظہور ہو، دونوں ساتھ آنا ہے. آئیں گے مہدی، ذوالفقار لے کے آئیں گے. سائل نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ گھر کو تو قوم نے گھیرا ہوا ہے، دشمن حملہ کرنے والے. وہ کہہ رہے ہیں یا قوت مل جائے یا رکن شدید، کسی قلعے کی پناہ میں آ جاؤ. مسکرا کے کہنے لگے حضرت لوط دعا کر رہے تھے یا مجھے مہدی مل جائے یا اصحاب امام کی پناہ میں آ جاؤ. یا مجھے مہدی مل جائے یا اصحاب امام کی پناہ میں آ جاؤ. آپ نے دیکھا کہ قوموں کو ہلاک کرنے کا سبب تب بھی وہی تھا. تبھی علی نے ذوالفقار کھینچ کے کہا تھا اسی ذوالفقار سے میں نے عاد کو بھی مارا ہے، سمود کو بھی مارا. قوم عاد کو بھی مارا ہے، قوم سمود کو بھی مارا ہے. لیکن اس سورے کی ایک فضیلت میں نے ایک حدیث 2 روز قبل پہلی مجلس میں آپ کے حوالے کی تھی. آج مجھے اسی حدیث پہ گفتگو کرنی ہے، اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے سننا چاہ رہے ہیں آپ.
حدیث جلدی سے یاد دلا دوں جو اب آپ موجود نہیں تھے. جو اس سورہ کو پڑھے گا کئی فائدے ائمہ معصومین اور اللہ کے نبی نے بتائے. رزق میں اضافہ ہوگا, اسے توفیق ملے گی, عمل حسنہ کرے گا, لیکن وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. وہ دجال کے 5 آیتیں رہتی ہیں جن پہ کل گفتگو کروں گا. بتصدق و عطا کرتے پائے حضرت حجت کا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس کا مطلب ہے کسی ایسے کا ذکر ہے جو دجال سے بچانے والا ہے. کیوں ہوگا اب نہیں, اگر تو آپ میرے ساتھ ہیں, تھوڑی سی خوفناک بات ہے. اگر ڈر نہیں لگتا تو پڑھتا ہوں بھائی. سب یقیناً حیدر کرار کے مارنے والے ہیں, اور دجال ہمارا کیا بگاڑ لے گا اگر دل میں علی ابن ابی طالب ہے. صاحب الزام الناصب نے لکھا کہ حضرت اسما بنت امیس راوی ہیں, کہتی ہے ایک دن امام زمان کے آنے کی گفتگو ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی اپنے آخری وصی کی حکومت بیان کر رہے ہیں. سیاتی علی الناس الزمان, لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور گفتگو چلتے چلتے ایک ایک مومن اپنی نظریں مجھ پر سی کے رکھے. بہت اہم واقعہ اور بہت اہم قصہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اور یہ دجال کا قصہ اور واقعہ واضح ہونا چاہیے ذہنوں میں کہ ہوگا کیا, اور یہ باتیں پتہ ہونی ضروری ہیں. تو گفتگو چلتے چلتے دجال کے ذکر تک آ گئی. تو پیغمبر نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے کے 3 سال بڑے مشکل ہوں گے. ہوگا کیا؟ پہلے سال تھک تو نہیں رہے نا, پہلے سال یہ ہوگا کہ 1/3 بارشیں رک جائیں گی, آسمان روک لے گا 1/3 بارشیں, اور 1/3 سبزہ زمین روک لے گی. 1/3 1/3 1/3 آسمان تیسرا حصہ بارش کا روک لے گا, اور 1/3 زمین سے پھل زراعت فصلیں اگنا بند ہو جائیں گے. جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان 2/3 روک لے گا, اور زمین بھی 2/3 روک لے گی. جب تیسرا سال آئے گا تو آسمان 3/3 یعنی مکمل طور پہ بارشوں کو روک لے گا. زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے گا. آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آپ ابو تراب کے ماننے والے ہیں. زمین سے سبزہ اگنا, میری طرف نہیں, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے گا. ایسے میں چہروں کے آثار بدل رہے ہیں. نبی بتاتے جا رہے ہیں پہلے سال 1/3, دوسرے سال 2/3, تیسرے سال 3/3. اتنا عالمگیر قحط پڑے گا کہ بھوک سے نہ کھر والے جانور بچیں گے نہ سم والے. نہیں, یہ کھر اور سم کا فرق کیا ہے؟ گائیں بھینس بکریاں یہ کھر والے ہیں, گھوڑے گدھے خچر یہ سم والے ہیں. یعنی نہ سواری کا جانور باقی رہے گا نہ کھانے پینے کے لیے جانور باقی رہے گا. وَجَاءَ عَرَابِيٌّ, ایسے میں ایک بدو آئے گا صحرا سے, کہیں مرا ہوا جانور پڑا ہوگا. اس کے مالک سے آ کے کہے گا اگر میں تیرا یہ جانور, چلتے رہیے گا میرے ساتھ, بہت اہم منزل پہ لے جا رہا ہوں, اگر میں تیرا یہ جانور زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے نعوذ باللہ اپنا رب مان لے گا؟ یقول نعم, کہتا ہے مان لوں گا. کوئی ایسا شخص ہوگا ماتا ابو ہوا ابھی, اس کا باپ بھی مر چکا ہوگا بھوک سے, بھائی بھی مر چکا ہوگا. دجال اس کے پاس جائے گا, تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں. پریشان ہو گئے ہیں آپ, کیا مجھے خدا مان لے گا؟ حیران ہو کے جناب اسما نے بھی دیکھا, باقی سب نے بھی دیکھا کہ سرکار وہ زندہ کیسے کرے گا, وہ تو باطل کا ہے. پلٹ کے کہنے لگے شیطان کبھی اونٹ بن کے زندہ ہوگا, شیطان کبھی اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں. حضرت اسما کہتی ابھی ہم ڈر رہے تھے, سرکار اٹھے اور کسی کام سے تشریف لے گئے, ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کتنا سخت دور ہوگا, نہ کھانا ہوگا نہ پانی ہوگا نہ بارشیں برسیں گی, عالمگیر قحط پڑ جائے گا, ہم کیا کریں گے. ایسے میں پیغمبر واپس آئے. اب میری طرف دیکھتے رہیے گا, دونوں چوکٹوں کو تھاما, آپس میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں. کتنا مشکل وقت ہوگا, اگر یہ وقت قریب آ گیا, ہماری زندگی میں آ گیا تو کیا ہوگا. ایک ایک مومن میری طرف دیکھے, نبی نے وہیں سے آواز دی, اسما یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, یہ کیا خزر بزر ہو رہی ہے؟ کہ سرکار گفتگو ہمارے تو سینوں میں دل ہی نہیں رہے, ہم آگے بات ہی کیا کریں, نہ سبزہ اگے گا نہ بارش برسے گی, جانور مر جائیں گے, نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. کہ تم کیوں گھبرا رہے ہو, اگر میری زندگی میں آ گیا میں جانوں اور وہ جانے. لانا یہ جملہ سن لیا تو اگلا بھی سنیے. حیران ہو کے پوچھا سرکار آپ کیا کریں گے؟ مسکرا کے کہنے لگے اگر آ بھی گیا علی کی ذوالفقار پر زنگ تھوڑی لگا. کیا سن رہا ہے آپ؟ علی کی ذوالفقار پر زنگ تھوڑی لگایا.
اور اگر میرے بعد آیا تو میرے اوصیاء میں سے کوئی اللہ اس کا وارث ہے اور میرا کوئی وصی اس سے جنگ کرے گا اور وہ یقیناً مہدی ہوگا. ایسی بھوک کا زمانہ ہوگا. یہ کتابوں کے لفظ موجود اور شیعہ سنی کتابوں میں کہ رات کو بیٹا سویا, باپ چھری تیز کر رہا ہے, یہ گہری نیند سوئے تو اسے کاٹ کے کھا جاؤں. عالمگیر قحط ہے, بھوکوں مر رہے ہیں لوگ. جناب اسما نے بڑا ویلڈ اور بڑا لاجیکل سوال کیا. اس نے کہا سرکار دجال سے تو آپ نمٹ لیں گے یا آپ کا کوئی وصی یا علی اسے قتل کر دیں گے یا کوئی بھی صاحب ذوالفقار. سرکار ہم آٹا گھونتے ہیں اور روٹی پکنے تک ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. ہم آٹا گوندتے ہیں اور آٹا گوندنے سے یہی لفظ ہے کتابوں کے, روٹی پکنے تک ہمیں بھوک لگ جاتی ہے. تو جب ہم آٹے سے روٹی کے پکنے تک بھوک برداشت نہیں کر سکتے, میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں اتنا عالمگیر قحط 3 سال تک آہستہ آہستہ بارشیں ہونا بند ہو جائیں گی, جانور بند ہو جائیں گے, نہ سبزہ ہوگا نہ گوشت ہوگا, ہم کھائیں گے کیا؟ اچھا بھائی میرے پاس تو حل ہے جو نبی نے بتایا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایسے سنیں جیسے سننے کا حق ہے. سناؤں جو پیچھے تک ہے, ہاتھ اٹھاتے رہے گا تاکہ بدلتا ہے میرے ہم سفر ہیں. سب نے قدموں پہ گر کے کہا سرکار ہوگا کیا؟ دجال تو مارا جائے گا, ہم تو بھوکوں مر جائیں گے. مسکرا کے کہنے لگے یجزی لہم اللہ بما یجزی لأہل السماوات بالتسبیح والتقدیس. اہل سماوات پہ اللہ نے کھانا نہیں رکھا, وہ تسبیح کرتے یہی ان کی غذا ہے. اللہ مومن کو بھی رزق نہیں دے گا, تسبیح کریں گے پیٹ بھر جائے گا. یہ امام زمانہ کی حکومت ہے, تسبیح کریں گے. نہیں دیکھیے اب میں یہاں تک آیا ہوں تو بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگلے برس نظر نہیں آؤں گا, لیکن بات تو کہہ کے جاؤں گا. کون سی تسبیح؟ کون سی تسبیح؟ جانتے ہیں تسبیح کا عالم کیا ہے؟ آیت میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کو موقع یاد آ جائے گا, مجلسی مجمع ہے میرے سامنے. اتاجلوا فیہا من یفسد فیہا ویفسق الدماء. آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے اللہ, فرشتے پلٹ کے کہہ رہے ہیں اسے بنا رہا ہے جس کی اولاد فتنہ فساد کرے گی, زمین پہ خوریزی کرے گی. نحن نسبح بحمدک, مالک ہم تیری تسبیح کرتے ہیں, ہمیں بنا. مطلب کیا ہے فرشتوں کے کہنے کا؟ کہ اتنی کوئی اہم تسبیح ہے کہ جس کے بدلے آدم کے سامنے خود کو خلافت کا حقدار سمجھ رہے ہیں کہ ہم تسبیح کرتے ہیں. یہ اہل نہیں ہے, ہم اہل ہیں. کیوں؟ تسبیح کی بنیاد پر. عمار کہتا ہے علی منبر پہ تھے, صاحب مشارق الانوار نے لکھا کہ میں نے علی سے پوچھا یا علی اتنی بڑی کون سی تسبیح تھی جس پہ آدم کے سامنے آ کرتے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم خلافت کے حقدار ہیں, آدم نہیں ہے, اس کی نسل تو خوریزی کرے گی, فتنہ و فساد پھیلائے گی. علی نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک عمار کو دیکھا, دیکھ کے کہا دائیں بائیں کوئی کم اہم تو نہیں سن رہا, کم فہم تو نہیں سن رہا. مسکرا کے کہنے لگے عمار کوئی اور تسبیح نہیں تھی, ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذالک التسبیح عند اللہ. فرشتے ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا. نعرہ حیدری, بابا زبر نعرہ صلوات. یہ تو میرے مسلسل سننے والے جانتے ہیں نا کہ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں, کان سے سن کے نہیں. حافظ رجب نے لکھا ان الملائکہ لتتذاکر فضلی. پڑھتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. اب میں کیا کروں, مجھے پھر آیت پڑھنی پڑے گی آپ کے ذوق ایمانی کو دیکھتے ہوئے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. نہج البلاغہ تو ہر گھر میں ہے نا, جا کے دیکھیے. جب سے دینیات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں سے نہج البلاغہ اور سیرت اور حدیث کی بڑی بڑی کتابیں بھری پڑی ہیں. جب سے جو فرشتہ بنا ہے, جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں, جو رکوع میں ہے جب تک قیامت نہیں آتی رکوع میں رہے گا, جو سجدے میں ہے, ہاں بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے, سجدے میں رہے گا. اور آسمان کا اتنا پور برابر کوئی حصہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ نہ ہو. آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں, ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو میرے فضائل سناتے ہیں. اس کا مطلب ہے جب سے خلق ہوئے سنا رہے ہیں. ابھی 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 چہرہ بتائیں گے میرا جملہ پہنچا یا نہیں, اور قیامت تک سناتے رہیں گے. کسی ایک روایت میں دکھائیے اللہ نے روک کے کہا اتنے نہ پڑھو, غلو ہو رہا ہے.
کہیں اللہ نے روکا ہو بھائی بہت زیادہ فضائل پڑھو نا، اتنے فضائل نہیں. کہیں پروردگار نے وحی کی ہو فرشتوں حد سے بڑھا دیا تم نے. پڑھ رہے ہیں، ازل سے پڑھ رہے ہیں، اور کائنات کا کوئی شخص کہہ نہیں سکتا جہاں کہے گا کب تک پڑھیں گے کافر ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کا صرف علم یا آل محمد کو یا ان کے پروردگار کو. کب آئے گی؟ تو مسلسل پڑھ رہے ہیں. تو ایک بات تو پتہ چل گئی، نبی کہہ رہے ہیں اللہ تسبیح کو مومنین کے لیے ظہور سے پہلے دجال کی حکومت میں کیا کر دے گا؟ غذا بنا دے گا. مومنین کی غذا بنا دے گا اللہ تسبیح کو، اور وہ تسبیح فرشتوں کی ہے علی علی. نسخہ تو مل گیا نوجوان دوستو. جیسے ہی دجال کو دیکھنا گھبرانا نہیں، علی 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 علی. اچھا نہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو یہاں بیٹھتا ہے اسے چہرے بھی صاف نظر آتے ہیں اور دبتی ہوئی آوازیں بھی سمجھ میں. مناقب کی کتابیں بھری پڑی، جو کتاب آپ کے ہاتھ لگ جائے اٹھا کے دیکھیے. حذیفہ راوی ہے، علی ایک سنگلاخ وادی سے گزر رہے ہیں، نام کو تنکا بھی نہیں اگرا. چٹانیں ہیں، کہیں مرمر کی، کہیں سخت پہاڑ کی، کہیں کوئلوں جیسے پتھر ہیں. چلتے چلتے علی نے تیتر دیکھا، حذیفہ کی طرف پلٹے، اشارے سے بلایا. پلٹ کے کہنے لگے یہ سنگلاخ وادی ہے، یہاں سوکھا تنکا بھی نہیں اگتا، پانی دور دور تک ہے نہیں. اینا مطعمو کا و مشربو کا، کہاں سے پیتے ہو کہاں سے کھاتے ہو؟ انسانی زبان میں تیتر بولا، مولا جب بھوک لگتی ہے آل محمد پر درود پڑھتا ہوں. ہاں 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 جو ہے بیدار میرے ساتھ رہے. مولا جب بھوک لگتی ہے آل محمد پر درود پڑھتا ہوں. مولا نے کہا جب پیاس لگتی ہے کہ آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. ارے سننے والوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کم از کم تیتر جتنے شیعہ ہو جاؤ. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نعرہ حیدری. علی کی شان پہ جو معترض ہے اہل جہاں، علی کی شان پہ جو معترض ہے اہل جہاں، علی کے جیسا ہمیں لا کر دکھائیں تو جانے علی کے مسجد کا وہ کیا جواب لائیں گے، علی کے وصف کا وہ کیا جواب لائیں گے. مثالیں بوزر و کمبل ہی لائیں تو جانے. اب بات بھولی تو نہیں نا، اسما کے گھر رسول جناب اسما کے گھر تشریف فرمائے، چہروں کے آثار بدلنے لگے. نبی نے کہا تسبیح طعام بھی ہوگی، تسبیح پینے کے لیے پانی بھی بنے گی. اللہ مومنوں پہ تسبیح کو جائز کر دے گا اور اسی کا رزق بنا دے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی دلیل؟ نبی نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً من شیء، ہم تمہارا ایک شے سے امتحان لیں گے. شیء من الخوف، خوف کے ذریعے، کہ کہیں ڈر کے مذہب چھوڑ تو نہیں دیتے. من جوع، بھوک کے ذریعے. بھرے پیٹ کا مذہب ہے یا خالی پیٹ کا بھی ہے؟ نقص من الاموال، مال کا تھوڑا سا نقصان بھی پہنچائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ تنگی میں مذہب کو چھوڑ تو نہیں دیتے. یہ سارے امتحان لیے جائیں گے. دیکھیے اگر 4 مصرے نہ پڑھے گئے ہوتے تو میں یہاں تک نہ آتا. جان کے خوف سے، جان کے خوف سے. ابو یوسف بن اسحاق ابن سکیت بہت بڑے نحوی ہیں، جو علم نحو سے جانتے ہیں، علم نحو سے شغف رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. متوکل عباسی مومن تھے، آل محمد کے چاہنے والے تھے، اور نحو کے علماء شیعہ سنی کتابوں میں بہت بڑا نام ہے ابن سکیت کا. متوکل عباسی کے بیٹوں کو پڑھاتے تھے. ایک کا نام معتز ہے، واپس آ رہا ہوں روایت تک، ایک کا نام موید باللہ ہے، ایک کا نام معتز باللہ ہے. بیٹوں کو پڑھاتے تھے، تھے علی کے چاہنے والے. اور اس زمانے میں جہاں تقیہ کا زمانہ ہے اور یہ خبر بھی مل جائے کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہے
تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. اور ایسے میں کئی عرصے سے حاکم کے بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں. خبر ملی کسی نے مخبری کی یہ علی کا چاہنے والا ہے, بلایا, جملہ آپ کے حوالے, بلا کے سامنے کھڑا کیا, الیاذ باللہ, پلٹ کے کہنے لگا یہ بتائیے میرے دونوں شہزادے افضل ہیں یا حسنین؟ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا نہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے دونوں بیٹے افضل ہیں یا حسنین؟ کہنے لگے ارے حسنین اور آپ کے بیٹے؟ کمبر کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہاں سنا؟ علی کا غلام تھا. کہ کمبر جب مدینے کی گلیوں میں چلتا تھا نا اس کے پیروں سے خاک اڑتی تھی. تیرے بیٹے اس خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. جملہ سنیے, وہی زبان کھینچی گئی. یہ کمبر کا مرتبہ ہے کہ خوف دیکھ کے ڈرا نہیں ہے, علی علی کی ہے. توجہ کیجئے گا, میں واپس آ گیا وہاں تک تو کہا یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کہ تسبیح ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ تو طے ہے, کلیہ مل گیا. جب دجال آئے تو علی علی شروع کر دو. تو یہ تو طے ہے نا کہ نبی نے بتایا کہ علی علی کریں گے تو دجال, یہی تو سورہ قاریہ ہے. میں موضوع نہیں بھولا, یہی تو سورہ قاریہ کا فیض ہے. کیونکہ قائم اور ذوالفقار کا تذکرہ ہے. اگر معرفت سورہ قاریہ ہو گئی تو دجال کے سامنے علی علی کرو گے تو چلا جائے گا. مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے. مجھ جیسا ان پڑھ تو یہی سمجھے گا کہ دجال کے سامنے جب علی علی ہوتا ہے تو دجال چلا جاتا ہے. اب جو علی علی سن کے منہ پھیر لے, جملہ آپ کے حوالے. جناب اسما کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ حل یستطیع کل مومن, کیا ہر مومن یہ استطاعت رکھ پائے گا کہ ایسے بھوک اور خوف کے دور میں, تقریر تیزی سے منزل سے قریب ہو رہی ہے, بھوک اور خوف کے دور میں ہر کوئی یہ تسبیح کر لے گا؟ کہنے لگے نہیں اسما نہیں, ہر کوئی نہیں. من لم یکن فی قلبہ شک ولا ریب علی علی و ولدہ, وہی کر پائے گا جس کے دل میں علی پہ شک نہیں ہوگا. نعرہ حیدری. جملہ تو سن لیجئے, وہی کر پائے گا جس کے دل میں علی پہ شک نہیں ہوگا. آپ تو داد دے رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, آپ سارے علی والے ہیں. جناب اسما جانتی تھی اس دور میں منافق بھی ہے, حیران ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ علی سے محبت اور ولا رکھنے والے تو تھوڑے ہیں. سورہ قاریہ جو پڑھتا رہے گا دجال سے بچ جائے گا. علی سے محبت اور ولا رکھنے والے تو تھوڑے ہیں, مغز رکھنے والے زیادہ. ان کا کیا ہوگا؟ کہ ہوگا کیا؟ آمن بالدجال, وہی تو دجال پہ ایمان لائیں گے, وہی تو دجال پہ ایمان لائیں گے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, عاد و ثمود نے, گفتگو تمام ہو گئی, عاد و ثمود نے قاریہ کا انکار کیا ہے. سائل نے پوچھا فرزند رسول ٹھیک ہے عاد نے انکار کیا, ثمود نے انکار کیا, میں نے مان لیا, اب بتانے کی کیا بات ہے؟ قرآن میں یہ قصہ کیوں رکھا گیا ہے؟ آخری جملے تقریر کے, میں مصائب کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں. عاد اور ثمود کا یہاں کیا تعلق ہے؟ یہ تو علی کی ذوالفقار اور امام مہدی کے خروج کی بات ہے. مسکرا کے کہنے لگے تمہاری امت میں بھی تو ان کی مثال ہے. قوم, پھر سن لیجئے, قوم عاد نے کیا کیا تھا؟ ایک جنت بنائی تھی. ان کا ایک حاکم تھا جسے شداد کہتے ہیں. شداد نے خدا کے مقابلے پہ خدائی کا دعویٰ کیا اور جنت بنائی ہے. اس نے کہا مولا ہماری امت میں قوم عاد کی مثال ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ بنو امیہ. آہستہ سے سنا ہے آپ نے, اگلا جملہ سنیں گے آپ. آہستہ سے آپ نے سن لیا, ہماری امت میں بنو امیہ. کہ بنو امیہ میں تو شداد بھی تھا, کہ شام میں شداد ہی تو بیٹھا تھا. کہ علی کی ذوالفقار ہی نے اسے ہلاک کرنا, اور جو بدلہ رہ گیا ہے تو وہ اس قاریہ نے لینا ہے کہ جسے مہدی کہتے ہیں. جب آئیں گے تو کل عرض کر رہا تھا کہ پہلا مقدمہ جو اٹھایا جائے گا وہ محسن شہید کا ہے. کل آپ نے ذکر سیدہ خدیجہ سنا. وہ بی بی, بہت کم میں نے یہ جملے بیان کیے ہیں اور بہت کم بیان کیے جاتے ہیں. 10 ہجری ابو طالب اور خدیجہ دونوں اس دنیا میں نہ رہے. نبی نے سال کو عام الحزن قرار دیا.
غموں والا سال. مگر بعد جناب خدیجہ نبی گھر سے نکلنا بند کر چکے تھے. جب تک ابو طالب تھے تو قریش کے دل میں یہ ڈر تھا کہ مصطفیٰ کو پتھر ماریں گے تو ابو طالب مواخذہ کریں گے. مگر اب جب پتھر مارتے تھے ابو طالب کے بعد تو کتابوں میں نے یہ لفظ دیکھے ہیں کہ اگر گھر کے باہر مارا جاتا تو جناب خدیجہ خود کو سامنے لے آتی. بڑی آسانی سے سن لیا یہ جملہ آپ نے. وہ پتھر جو مصطفیٰ کی طرف پھینکا گیا تھا وہ خدیجہ کو لگتا تھا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ زینب کے آنے پہ نبی نے کیوں کہا تھا یہ شبیہ خدیجہ ہے. جب اپنے وقت کے محمد کو تازیانہ مارا جاتا تھا تو علی کی بیٹی خود کو سجاد پہ گرا لیتی تھی. تازیانوں پہ تازیانے برستے تھے, آواز دیتی تھی ظالم نہ بنا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. ہاں, آپ ہر مجلس میں سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں, کبھی عباس کا پرسہ, کبھی حسین کا پرسہ. آج بھی سیدہ آئی ہیں مگر آج بیٹوں کا نہیں, ماں کا پرسہ لینے آئی. خدیجہ نے صرف سیدہ کو نہیں علی کو بھی پالا ہے. ہاں, علی کو بھی پرسہ دینا ہے, نبی کو بھی پرسہ دینا ہے. مگر بعد خدیجہ جب پہلا دن آیا اور نبی گھر سے باہر آئے تو کسی نے پیغمبر کے سر پہ خاک ڈال کے توہین کی ہے. پہلے جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو رسول گھر آتے تھے, جناب خدیجہ زلفوں کو دھلایا کرتی تھی, اپنے ہاتھوں سے اپنی چادر سے صاف کیا کرتی تھی. مگر جب خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی, اب جو رسول گھر آئے تو ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی, باپ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھایا, ایک مرتبہ سر پہ پانی ڈالا. ہاں, یہی وہ موقع ہے جب نبی نے تڑپ کے کہا تھا فاطمہ تم تو اپنے باپ کی ماں ہو. اجرکم اللہ. شیب ابی طالب کی سختیاں کاٹیں, بھوک و پیاس کو برداشت کیا, مگر جب 9 رمضان کی رات آئی تو شدت ایسی ہے کہ اب بی بی سے اٹھا نہیں جاتا. کم سن سیدہ کو قریب بلایا, سیدہ ہم نے آپ کے بابا سے آج تک کچھ نہیں مانگا. آل محمد کو آپ کو بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے. آپ کے چھٹے امام سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں. کہ سیدہ میں نے آپ کے بابا سے کچھ نہیں مانگا مگر آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ سیدہ رسول کے قریب آئی اور کہا بابا آپ کو اماں نے یاد کیا ہے. راوی کہتا ہے اتنے تیز قدموں سے چلے کہ وہ جو چادر شانے پہ رکھی ہوتی تھی وہ کئی مرتبہ گری. پیغمبر نے اٹھایا, ایک مرتبہ خدیجہ کے سرانے آئے, کہیے خدیجہ کیا چاہیے, آپ محسنہ اسلام ہے, کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو مجھے اپنی ابا کا کفن دیجئے گا. کہ سیدہ خدیجہ یہ تو بہت کم ہے. ایسے میں جبرائیل آئے اور اللہ نے کہا ہے ہم نے کفن آسمانوں سے بھجوایا ہے. کہ نہیں یا رسول اللہ, پہلے مجھے اپنی ابا کا کفن دیجئے گا پھر یہ آسمانی کفن دیجئے گا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی ایک کفن بچا لیجئے, کل کربلا میں حسین کا لاشا بے گورا کفن پڑا. میں دعا کر سکتا ہوں جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کبھی نہ رلائے. بی بی آپ کے نواسے کا لاشا ہے. اجرکم اللہ. وصیتیں کرنا شروع کی. علامہ تہرانی نے لکھا کہ ایک مرتبہ پھر غش آیا اور اب جب غش آنکھ کھلی تو سیدہ کو ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا. نبی کا ہاتھ سیدہ کے سر پہ رکھا, اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ رکھا. کہ یا رسول اللہ بس ایک اور خواہش ہے. کہ کہو خدیجہ, کہ یا رسول اللہ میرے بعد کبھی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. نبی نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ سر کو جھکایا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بھی تو بیٹی ہے. ماں تھی نا خدیجہ, تڑپ کے آگے بڑھی, اپنا غم بھول گیا, ہاتھوں کا سہارا لیا. کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ زیادہ مانگ لیا. نبی نے جواب نہیں دیا. کہ یا رسول اللہ جواب نہیں دیتے. 2 انگلیوں کو پھیلایا. کہ ذرا خدیجہ ان میں دیکھنا. ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہ یا رسول اللہ
اجرکم اللہ، پرسہ دینے کی رات ہے عزیزانو۔ جنت معلیٰ میں دفنایا گیا، مگر اب جب دفنا کے نبی آئے ہیں نا واپس، نماز جنازہ تو واجب نہ ہوئی تھی، ایسے میں جب گھر پہنچے تو بچی نے نبی کو کھیل لیا، دائیں بائیں نبی کا طواف کیا، اور رو کے بس ایک جملہ سیدہ کہتی جاتی تھی، بابا میری ماں کہاں؟ میں کہوں گا شہزادی، ماں کا سایہ تو اٹھا ہے کم سنی میں، مگر دلاسا دینے کے لیے باپ تو ہے۔ ایک بچی ایسی بھی ہے جس کے باپ کا سایہ اٹھا ہے مگر دلاسا نہیں دیا گیا، تماچے مارے۔ اجرکم اللہ، دو جملے سن لیجئے، آپ نے گریہ کر لیا۔ 10 برس بعد نبی فتح مکہ کے موقع پہ آئے، ہجرت کے بعد کم سن تھی سیدہ جب مکہ چھوڑا تھا، اور مدینے میں 10 سال گزارے، مگر اب جب آئیں تو فتح مکہ پہ نبی نے اپنا خیمہ خدیجہ کی قبر پہ لگوایا، علی کا خیمہ برابر میں لگا، اور جب فتح مکہ ہو چکی نا آزاداروں تو سیدہ کا خیمہ لگایا گیا۔ 10 سال بعد ایک بیٹی اپنی ماں کی قبر پہ آئی ہے، اللہ جانے بی بی نے کیسے بیان کیے ہوں گے، ماں کو کیسے یاد کیا ہوگا، مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی ماں کی قبر پہ واپس آئی ہو 10 سال بعد، شوہر بھی ساتھ ہے، بابا بھی ساتھ ہے، ایک اور بیٹی ہے جو لٹ کے مدینے آئی ہے، رات کا وقت آیا، قناتیں لگائی گئی، زینب ماں کی قبر پر آئی، کہا ماں جو سفر سے آتا ہے نا سوغات سفر لاتا ہے، اور یہ کہہ کے ایک کرتا نکال کے ماں کی قبر پہ بچھایا، قبر زہرا لرز گئی، کہا ماں زینب نے تو 70 قدموں سے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کے کہا ماں اگر نامحرموں کا خطرہ نہ ہوتا تو زینب بازوؤں سے چادر ہٹاتی، اماں زینب لٹ گئی۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ بار لہا۔ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا واسطہ، بانیانوں منتظمین کی اور جو بھی افراد اس ذکر میں شامل ہیں ان کے اور ان کے مرحومین کے درجات اور ان کی توفیقات کو بلند فرما، اپنی بارگاہ میں ان کی طرف سے اور ان کے مرحومین کی طرف سے اس خدمت کو، ذکر جناب خدیجہ کی خدمت کو قبول فرما۔ میرے مالک ہم یہاں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں تیرے رسول کو، شہزادی بطول کو، میرے مالک اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، ہمیں بہتر سے بہتر ذکر آل محمد منعقد کرنے، پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہمیں زوال ایمان سے محفوظ فرما، تبامت حجت ہمیں امام حسین کا عزادار اور ماتمدار رکھنا۔ میرے مالک جلد سے جلد ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ ہم ناطق قرآن سے خود تفسیر قرآن سن سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔